السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ معیشت زبحالی کا شکار ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر جو ہے جس معیشت میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ہے کراچی کا، معاشی ہب ہے، اور اس پر جب تک توجہ نہیں دی جائے گی تو جب تک معیشت بہتر بھی نہیں ہوگی، اور اس کی بہتری کے لیے ظاہر سیاسی استحکام ضروری ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا تو ظاہر بہتری نہیں آ سکتی۔ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے، اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سندھ اور سندھ کے شہری علاقے جو ہیں وہ لاوارث ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پر شہری سندھ سے گورنر بھی بن گئے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی بقول ان کے ایم کیو پاکستان کا کہ جی ہمارا ہی ہے، اور اس کے علاوہ ایم این اے ایم پی ایز موجود ہیں، وفاقی وزراء موجود ہیں۔ پھر کام کیوں نہیں ہو رہے؟ یہاں سے 14 ایم این اے پی ٹی آئی کی بنے، لیکن آج شہر کا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اصل وجہ کیا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایم کیو کے سینئر رہنما او آر سی کے رکن ہیں اسلم بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ بھٹو صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے۔ بھٹو صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں آج کل مختلف چینلز پر میں نے دیکھا آپ کو، ایک تو آپ نے ایک بڑی اہم بات کی جو لوگ بھی جانتے ہیں کہ 22 اگست کے حوالے سے آپ نے کہا کہ 22 اگست ہوئی نہیں، کرائی گئی تھی۔ سر یہ کیا لاجک ہے؟ مطلب کرائی گئی کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی ایجنڈا تھا پہلے اور سوچا ہوا تھا کسی نے کس طرح کرانا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم ایشو پہ مجھے آپ نے دعوت دی اور میں آیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو بھی بات کریں گے دل سے اور سچ کی بنیاد پہ کریں گے۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ 22 اگست ہوئی نہیں تھی، کرائی گئی تھی۔ اس کو میں اس طریقے سے زاویے سے لیتا ہوں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سارا طے ہو چکا تھا، اور میرے خیال میں میرے ملک کے جو ادارے ہیں جس دن شفاف اس کی انویسٹیگیشن کریں گے تو بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ 22 اگست ہوئی نہیں تھی، کرائی گئی تھی۔ اس میں انوالو کون تھے؟ آپ کے اپنے لوگ یعنی پارٹی کے لوگ تھے؟ ڈیفینیٹ اس میں میری پارٹی کے بھی لوگ تھے، اور میں اس میں اب لیندی اس میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا، نام اس لیے بھی نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ وہ ایک پوری عوام بھی جانتی ہے، پوری پبلک جانتی ہے کہ وہ 22 اگست کا محرکات کیا تھے اور کیوں ہوئی وہاں پہ۔ فرق اتنا ہے، میں بارہا اپنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ 22 اگست والے دن جو یہاں سے بات کی جا رہی تھی، اور اسی باتوں کو جب وہاں قائد اور بانی نے جیسے بات کی تو بظاہر مائک پہ وہ مائک لگا ہوا تھا اور اسپیکر پہ وہ باتیں وہ دہرائی گئیں، اور ظاہر یہ 22 اگست ہو گئی۔ تو 22 اگست کی میں امید رکھتا ہوں، میں اپنے اداروں سے، یہ اپنے نئی بات ہوگی۔ عدالت سے۔ دیکھیے بالکل صحیح ہے، آپ کی اپیل پاکستانی اداروں سے بھی ہے، اور ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں اداروں سے مراد عدالتیں بھی موجود ہیں اور قانون نافذ کرنے والے جن کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بڑی اہم بات کی کہ یہاں سے پہلے نعرے لگائے گئے، اس کو وہاں سے دہرایا گیا، جس کی وجہ سے پھر سارا معاملہ ہوا۔ ایگزیکٹ ایسے ہی ہے، جب ٹیلی فون پہ بات چیت کی جا رہی تھی کہ اگر یہ معاملات، حالانکہ ساری باتیں طے ہو چکی تھی، جب یہ بات چیت کی گئی کہ جی وہاں پہ اگر اس طریقے سے معاملات ہوں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، میں الفاظ بھی وہ دہرانے نہیں چاہ رہا، لیکن جب یہ بات یہاں سے گئی تو وہاں سے یہ بات دہرائی گئی، وہ جو کہ مائک پہ آ گئی، اور جس کی وجہ سے یہ 22 اگست۔ اچھا، بینیفیشری کون ہے اس واقعے کا؟ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ دیکھیں، فائدہ اس وقت پوری دنیا جانتی ہے کہ بینیفیشری جو اس وقت کے لوگ تھے، رہنما تھے، آج ظاہر ہے جو ایم کیو پاکستان کو چلا رہے ہیں وہی بینیفیشری ہیں۔ اور یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس وقت جو لوگ تھے وہاں موجود، اس میں تو عامر خان صاحب بھی تھے، فاروق ستار صاحب بھی تھے، اور دیگر لوگ گورنر نواز جمیل صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ دیکھیں، جہاں تک فاروق ستار کا تعلق ہے، فاروق ستار بھائی نے تو 23 اگست کو اس قوم کو اور اس پارٹی کو بچانے کی کوشش کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فاروق بھائی کے اس فیصلے میں پوری ایم کیو ایم ہی انوالو تھی، پوری ایم کیو ایم نے ہی ان کی تائید کی تھی جو فیصلہ کیا گیا تھا۔ اچھا، لیکن اس میں بھٹو صاحب اختلاف یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ واسف جلیل صاحب نے کہا کہ جی میں نے تائید نہیں کی، شاہد پاشا کہہ رہے ہیں میں نے بھی تائید نہیں کی، ڈپٹی کنوینئر تھے اس زمانے میں، وہ بھی رابطہ میں بھی تھے۔ تو اب آہستہ آہستہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب نے سب سے نہیں پوچھا، ہاں پوچھا ہوگا بہت سارے لوگوں سے نہیں بھی پوچھا، اور ایسے ہی کہہ دیا کہ یہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں، فاروق ستار بھائی کے ساتھ وہی ہوا ہے جیسے کنوینر شپ سے ان کو ہٹا دیا گیا، اور جعلی سگنیچر دکھا کے کہ جی ان سب نے تائید کی اور اس لیے کنوینر شپ سے ہٹایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ جس دن یہ شفاف انویسٹیگیشن ہوگی نا تو یہ ساری چیزوں تو آپ نے سمجھتے ہیں فاروق ستار صاحب کے ساتھ وہی ہوا ہے جو مکافات عمل ہے، جو کچھ انہوں نے بانی کے ساتھ کیا ان کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا؟ دیکھیں، بانی کے ساتھ فاروق ستار نے نہیں کیا۔ اچھا، جو کرنے والے ہیں وہ دیگر لوگ ہیں، اور ظاہر ہے پوری دنیا جانتی ہے، اور بالخصوص عوام کی بڑی گہری نظر ہے، عوام اچھی طرح سے جانتی ہے کہ بانی اور قائد کو کس نے مائنس کیا، اور فاروق بھائی کو بھی وہی محرکات تھے، وہی چیزیں تھیں جو انہوں نے کنوینرشپ سے مائنس کر دیا۔ اچھا، اب یہ بتائیے اس وقت جو پاکستان میں دھڑے کہہ لیں پارٹیز بن گئی ہیں، ایم کیو پاکستان مدر پارٹی، اب ظاہر ہے پی ایس پی موجود ہے، ایم کیو حقیقی موجود ہے، فاروق ستار صاحب پی آئی بی میں او آر سی چلا رہے ہیں جس کے آپ بھی رکن ہیں۔ کیا کوئی منصوبہ، کوئی فارمولہ ایسا ہے کہ یہ سب ایک ہو سکتے ہیں آج بھی؟
دیکھیے علی صاحب کے پہلے شروع میں یہ فارمولہ تھا کہ سب کو اکٹھا کیا جائے کسی طرح، اور اس میں ہم لوگوں نے اور بالخصوص فاروق بھائی نے اس میں بڑی محنت کی ہے اس کے اندر. لیکن چونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب گھر کے بڑے کو جب مائنس کر دیا گیا تو پھر تو سارے بڑے ہو گئے، اور جب ایک گھر کے اندر اگر ایک بڑے کو ہٹا کے اور 6 بڑے ہو جاتے تو وہ گھر ہمیشہ آباد نہیں رہتا، برباد ہوتا ہے. اور جو ایم کیو ایم کی یہ نشاندہی ہے جس کی طرف ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی تھی ایک کرنے کی، لیکن ہر ایک کے ذاتی مفادات سامنے آ گئے. قوم کا کوئی نہیں سوچ رہا، ذاتی مفادات ہیں. جس دن ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے تو اس قوم کے لیے ہم پھر یکجا ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پہ قوم کا کوئی سوچ رہا، اپنی اپنی سب سوچ ڈاکٹر صاحب یہ جو بات آپ کرتے ہیں کہ جناب سب یہ ایک ہو سکتے ہیں اور اگر قوم کا سوچیں گے تو ایک ہو، آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ سارے ایک ہو بھی جائیں تو قوم ان کے ساتھ ایک نہیں ہوگی؟ دیکھیں سیدھی سمپل بات یہ ہے کہ اچھا یہ کیوں سوچا ہوا یہ؟ میں اچھا ایک ضمنی سوال یہ ہے بٹو صاحب کہ کیوں سوچا ہوا ہے یہ کہ جی ہم 3-4 لوگ ہیں بڑے، ہم اگر اکٹھے ہو گئے قوم تو بیوقوف ہے ہمارے ساتھ پیچھے چل پڑے گی، یہ کیوں سوچا ہوا ہے؟ میں بتاؤں اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ پوری قوم سپورٹ کرے گی آپ لوگوں کو؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں اور نہ کچھ سپورٹ کرے گا. میں بالکل کھلے دل سے کہتا ہوں. اچھا یہ آپ مان رہے ہیں اس بات؟ بالکل مانتا ہوں اس چیز کو. میں کھلے دل سے کہتا ہوں کہ دیکھیں سیدھی سمپل بات ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا جائے گا تو پیپلز پارٹی کا نام آئے گا. جب پی ایم ایل این کا نواز شریف کا نام لیا جائے گا تو پی ایم ایل این کا نام آئے گا. جب ایم کیو ایم کا نام لیا جائے گا تو قائد و تحریک الطاف حسین بھائی کا نام ضرور آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کو پروان چڑھانے میں ان کا ہاتھ تھا. پوری قوم نے دیکھا. میں تو حیران ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر ایلیگیشنز لگائے گئے، کہا گیا کہ جی یہ ایجنٹ بھی ہے اور کہا گیا کہ جی یہ ٹیررسٹ بھی ہے، کہا گیا کہ جی یہ بھتہ خور بھی ہے. لیکن آج جب لنڈن میں کیس میں نے دیکھا اور اس کو اسٹڈی کیا تو پراپرٹی کا جب کیس دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کے نام کا تو کوئی گلاس بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پراپرٹی بھی پارٹی کے نام سے ہے، قوم کی ہے. تو میں نے اپنے 12 پروگرام میں یہ کہا، اس کیس کے حوالے سے بھی کہا، آگے چل کے اگر آپ بات کریں تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے اگر پارٹی کی امانت ہے تو میں پھر یہاں پہ ضرور کہوں گا، عوام کے لیے ضرور کہوں گا کہ پھر جو یہاں پر 1979 میں 79 میں جب ایم کیو ایم یا پی ایم ایس او کی بنیاد ڈلی گئی تھی، اس کے بعد جن لوگوں کو ایم پی ایم این اے سینیٹر بنایا گیا اس کی چھان بین کریں. جو کروڑ ارب پتی ہیں اس وقت، ان کی پراپرٹی کو کے کے ایف کے گراؤنڈ پہ رکھیں، ان کو بیچیں، ان کو آگے لائیں. لنڈن کا بھی فیصلہ آ جائے گا، اس پراپرٹی کو بھی رکھیں. میں کچھ نہیں کہتا، یہ مہاجر قوم کی امانت ہے، یہ ان شہداء فیملیز کی امانت ہے، یہ ان اسیر فیملیز کی امانت ہے، یہ ان لاپتہ فیملیز کی امانت ہے، یہ مہاجر قوم کی امانت ہے. تو اس کو اگر آپ سیل کر کے اور ان کو اگر آپ دیتے ہیں، ان کو لوٹاتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہو جائے گی. اور فیصلہ ہونا چاہیے اور یہ شروعات پاکستان سے ہونی چاہیے. اصل میں بھٹو صاحب آپ ظاہر ہے ایم کیو ایم کا حصہ رہے اور اب بھی ہیں کسی نہ کسی حد تک، ظاہر ہے وہ آر سی میں بیٹھے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین کہ جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں کہ جی ذات اردو اسپیکنگ ہے، اب تو ظاہر متحدہ قومی موومنٹ بنی تو تمام مکاتب فکر کے لوگ بھی ہیں اس میں، زبانیں بولنے والے. سر آپ سندھی اسپیکنگ ہو کر الطاف حسین کو اگر آپ آج بھی کہتے ہیں کہ جی اس کے نام پر ووٹ پڑتا تھا، اس کے نام پر ہی آج بھی ایک ہو سکتے ہیں اور لوگ سارے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، سر بڑا حیرت زدہ ہوتے ہیں لوگ کہ ایک سندھی آدمی کس طرح؟ وہ اس لیے کہ ایم کیو ایم جو جماعت تھی وہ مڈل کلاس کی جماعت تھی. میں نے یہ دیکھا کہ ایم کیو ایم کی جو پرواز کو جو توڑا گیا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، جو میری ایز اے کارکن پولیٹیکل ورکر کے حیثیت سے جو میں نے دیکھا ہے. جب ہمارے وڈیرے، ہمارے سرمایہ دار ایم پی ایم این اے بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے یوں پلٹ کے دیکھا تو ان کے پاس گنا رس نکالنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، پان کا کیبن چلانے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک نوجوان پڑھا لکھا لڑکا بھی، بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. تو ان لوگوں کو نے کہا کہ یہ بالادستی جو اسمبلیوں کے اندر ہماری ہے، یہاں پہ اگر مڈل کلاس کے لوگ آئیں گے تو پھر ہماری بالادستی تو رہے گی نہیں. تو اس کا پروف یہ ہوا کہ ٹھیک ہے جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے پہلے اپنے گھر کو مضبوط کرتا ہے، پھر محلے کو مضبوط کرتا ہے، پھر شہر کو، پھر ملکی لیول پہ، صوبے کی لیول پہ بات کرتا ہے. اگر الطاف حسین نے یہ کام کیا ہے، پہلے گھر کو مضبوط کیا، مہاجر قوم کو اکٹھا کیا، پھر جب متحدہ قوم پہ کنورٹ ہوئے، جب پوری قومیتوں کو لے کر آ گئے، تو میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب کشمیر میں پرویز مشرف کے دور میں جب زلزلہ آیا تھا تو ہم لوگ وہاں خدمت کرنے کے لیے جا رہے تھے اور وہاں کے لوگ ادھر بھاگ رہے تھے. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کی پرواز وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی، مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے لایا جا رہا تھا. اس پرواز کو توڑنے کے لیے یہ سارے معاملات سامنے آئے جس کی بنیاد پہ. اور میں یہ بھی کہوں گا آپ کے پروگرام کے توجہ سے
کہ ایم کیو ایم کو جتنا نقصان ایم کیو ایم کے اپنے لوگوں نے دیا ہے اتنا نقصان کسی نے بھی نہیں دیا. کسی نے بھی نہیں دیا, اور یہ ظاہر ہے آپ اندر ہیں تو اس لیے زیادہ بہتر جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو. اچھا, ضمنی انتخابات بھی ہوئے یہاں, اب بلدیاتی انتخابات کی طرف معاملہ جا رہا ہے. ضمنی انتخابات میں ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندگان ہار گئے. فاروق ستار صاحب بھی کھڑے ہوئے الیکشن میں, 3,3200 ووٹ انہوں نے بھی حاصل کیے, وہ بھی ہار گئے. وہ تالے کے انتخاب پہ لڑے, جبکہ عام تاثر یہ دیا گیا ہے اب تک, یہ کہتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان والے کہ جی ایم کیو ایم نام ہونا چاہیے اور پتنگ نشان ہونا چاہیے, تو پھر جیت سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے باوجود یہ ہار گئے, تو کمی کیا ہے پھر؟ دیکھیں, کمی یہ ہے کہ پھر میں کہوں گا کہ کمی یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان, چاہے وہ جھنڈا ہے, چاہے وہ اپنا نشان ہے اس کا پتنگ کا, تو وہ معتد جگہ پہ کیوں ہاری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بالکل کھل کے کہتا ہوں کہ بائیکاٹ نے جیتا ہے, اور الیکشن میں جنہوں نے کنٹیسٹ کیا وہ اس لیے ہارے تھے. میں نے پہلی دفعہ زندگی میں, مجھے بھی 24 سال پارٹی کے ساتھ اندر ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے, پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم کے جو کیمپ تھے وہ سبیل کے اور مزار کے کیمپ زیادہ نظر آ رہے تھے, اور ایم کیو ایم کا کیمپ کم نظر آ رہا تھا. اس ریشو کے حوالے سے 13 پارٹیوں نے مل کے الیکشن لڑا, اور 1,000 ووٹ ایک پارٹی کا پڑا. پھر بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائیکاٹ جیت گیا. فاروق بھائی نے آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن بات جو آپ کر رہے ہیں یہ ان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ کی بات, آپ کا جو اوپینین ہے, اب ظاہر ہے آپ کے دل کی آواز ہے. اب فاروق ستار صاحب خود سوچ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں اتنا اثر نہیں پڑا, بس ٹھیک ہے ہار گئے ہم, بائیک آؤٹ کا کوئی خاص نہیں تھا. دیکھیں, جہاں تک بائیک آؤٹ کا ہے, بالکل میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں گراس روٹ پہ کام کر رہا ہوں, میں کارکنان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. میں بالکل اسی بات پہ کروں گا, اور سچ بولنے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا مجھے کہ یہ بائیک آؤٹ کا عنصر تھا. تو پھر آپ کی شخصیت, اگر جو لوگ الیکشن میں کنٹیسٹ جنہوں نے کیا ان کی شخصیت تھی نا, وہ کیوں ہارے؟ بات کہنے کی تو بات یہ ہے نا کہ عوام جو ہے, عوام آج بھی آپ یہ دیکھیں, یہ فلسفی ہے کہ جس چیز کو آپ جتنا دباؤ گے وہ اتنی پلٹ کے ڈبل اسپیڈ میں سامنے آتی ہے. تو میں پھر بھی اپنے اداروں سے, اپنی عدلیہ سے, اپنے تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس چیز پہ نظر ثانی کی جائے. اگر سندھ کو, پاکستان کو, شہر کراچی کو بچانا ہے تو پھر قانون کی بالادستی سب کے لیے ہونی چاہیے. یہ اسلم بھٹو کے لیے یا الطاف حسین کے لیے یا عمران خان کے لیے, نواز شریف کے لیے یہ قانون الگ الگ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ قانون الگ الگ ہوگا تو نہ صرف ہمیں نقصان ہوگا بلکہ اس ملک کو بھی نقصان.